خانہ کعبہ اگر کسی زید بکر و ہماشماں کے ہاتھوں بنی عمارت ہوتی تو دنیا میں ستاروں سے بھی کئی گنا زیادہ عمارتیں بنی اور تباہ ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جس طرح اپنے برگزیدہ بندے عزیز ہیں، اسی طرح ان کی باقیات بھی محبوب تر ہیں۔ ابرہا نے ہاتھیوں پر لدی ایک فوج تیار کی اور حرم مکہ پر حملہ کرنے چل کھڑا ہوا۔ عربوں کے بعض قبائل نے ہاتھیوں والی فوج کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اتنی بڑی فوج کے سامنے ان کی کچھ نہ چل سکی، اور ہاتھیوں پر بھری ہوئی فوجیوں کا ٹڈی دل پوری شان و شوکت اور آن بان کے ساتھ کوئے کعبہ رواں دواں رہا۔ اہل مکہ بھی اس لشکر سے خوف زدہ ہوئے، اور خانہ کعبہ کے متولی و نگران حضرت عبد المطلب نے سرداران قریش کے ساتھ خانہ خدا کے دروازے کی کنڈی پکڑی اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ہم تو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے سے قاصر و معذور ہیں، اب تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ لشکر جیسے بھی مکہ بلد الامن کی طرف بڑھا تو پرندوں کے غول آ گئے۔ یہ کچھ چھوٹے پرندے تھے جن کے پنجے سرخ تھے۔ انہوں نے اس لشکر پر کنکریاں پھینکیں جو انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں تھامی ہوئی تھیں۔ کنکریوں کے گرتے ہی لشکر میں خارش کی وبا پھوٹ پڑی، اور کل لشکر اتنی شدت سے خارش کرنے لگے کہ ان کی ہڈیوں سے گوشت اترنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہاتھیوں پر سوار ہونے والے نخوت زدہ فوجی بڑی ہی قسم پرستی کی حالت میں موت کا شکار ہونے لگے۔ جو جتنی دور تک بھاگ سکا بھاگ گیا، لیکن عذاب خداوندی کی سخت گیر پکڑ میں جکڑا گیا اور موت کے آسیب نے اسے نگل لیا۔ ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو روندنا شروع کر دیا۔ ابرہا کا جوڑ گلنے لگا۔ یہ بادشاہ اپنے وطن یمن کے دارالحکومت صنعا پہنچ تو گیا، لیکن وہاں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور رہتی دنیا تک عبرت یہ نشان بھی اپنے بدترین انجام کو پہنچ گیا۔ اہل عرب میں یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا، اور اسی سال محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی۔ بعد از اعلان نبوت اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں قریش مکہ کو باور کرایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، اسی طرح اپنے نبی کی حفاظت پر بھی اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ دین اسلام کے دشمن ناکام و نامراد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا دین صحیح و سالم و سلامت و با حفاظت رہے۔ آج بھی سیکولرزم اپنے ہاتھیوں جیسے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کے ساتھ دین اسلام و امت مسلمہ پر حملہ آور ہے۔ اس دین اسلام نے قیامت تک زندہ رہنا ہے، اور اس کتاب قرآن مجید کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امت مسلمہ کے فرزندان توحید کی یلغار سے یہ سیکولرزم اسی طرح مات کھا جائے گا جس طرح خدائی پرندوں نے ابرہا کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا تھا، انشاءاللہ۔